بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات کا تسلسل وہی ہے کہ ایک نیک بندہ، امانتدار آدمی، دیندار آدمی اگر صحیح راستے پر شرافت سے، امانتداری سے زندگی بسر کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں اس دنیا میں۔ لوگ اس کو چلنے نہیں دیتے تھے، جس سے اس کے بہت سارے مادی نقصانات، پیسوں کا نقصانات اور بہت ساری مشکلات اس کو درپیش ہوتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں۔ تو لیکن اس کی جو اپنی ذات ہے وہ ٹھیک رہتی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ جس نے آگے آخرت میں کام آنا ہے، جس پر سزا اور جزا وارد ہونی ہے، تو وہ کامیاب رہے گا۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ قرآن جو اس کا مادی نقصان ہے اس کو نظر انداز کر دے، وہ اس سے بچاؤ کا حل بھی پیش کرتا ہے۔ یہ ہے بات کہ یعنی کہ دین ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی، مفاد، یہ دنیا کا مفاد نقصان ہوتا تو ہو جائے، بس آپ اپنی ذات کی نگہداشت کریں۔ نہیں، ذات کی نگہداشت بھی کرنی ہے اور اس کا مفادات جو ہیں ان کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ بات آگے کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور بیل کا بٹن دبا لیں۔ قرآن کریم طبعی زندگی کا تقاضوں یعنی مادی مفادات کو نظر انداز نہیں کرتا، وہ انہیں بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اس لیے وہ مومن کی زندگی یہ بتاتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی 201 نمبر آیت، مشہور دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اے دنیا، اسے دنیا کی خوشگواریاں بھی حاصل ہوتی ہیں اور مستقبل کی زندگی کی خوشگواریاں بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقصد حاصل کیسے ہو، یعنی انسان کو مادی مفاد بھی حاصل ہوتے رہیں اور مستقل اقدار کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے، دیانتداری بھی رہے، امانتداری بھی رہے اور جو مفاد ہیں ان پر بھی زیادہ نہ پڑے۔ قرآن کریم کی ساری تعلیم اسی پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے۔ ایک اصول پرست انسان مرد مومن یعنی مرد مومن اور مادہ پرست انسان صرف مفاد عاجلہ کا خواہاں، جسے کافر کہا جاتا ہے۔ دنیا مفاد عاجلہ اسے کہتے ہیں۔ مادہ پرست انسان جو صرف دنیا ہی چاہتا ہے، میں باہمی ٹکراؤ کو حق و باطل کی کشمکش سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کشمکش میں اصول پرست انسان اس لیے شکست کھا جاتا ہے کہ غلط معاشرہ میں، جیسے یہ ہمارا معاشرہ ہے، باطل پرست افراد ایک متحدہ محاذ کی شکل اختیار کیے ہوتے ہیں، مافیاز ہوتے ہیں، آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ مافیاز اپنے طور پر بھی متحد ہوتے ہیں اور وہ دوسرے مافیاز کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کے مفادات ہوتے ہیں، شکل اختیار کیے ہوتے ہیں۔ اور اصول پرست انسان الگ الگ انفرادی زندگی بسر کرتے ہیں۔ قرآن کی روح سے اصول پرستوں کا یہ شعار، اب یہ بات بڑی اہم ہے، قرآن کی روح سے اصول پرستوں کا یہ شعار یعنی انفرادی انداز زیست، جسے تصوف یا مسلک خانقاہیت کہا جاتا ہے، غلط ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ بندہ الگ تھلگ ہو جائے، کونوں کھدروں میں جا کر بیٹھ جائے اور بس دنیا سے الگ کنارہ کشی کر لے۔ یہ تصوف یہ سبق دیتا ہے۔ خانقاہیت کا جو وہ بھی خانقاہی نظام، اس کا بھی یہی مزاج ہے، وہ یہی چاہتا ہے۔ لیکن قرآن اس کی نفی کرتا ہے کہ یہ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں ہونا۔ اس کا حل وہ بتاتا ہے۔ میں تھوڑی سی بات کر لوں کہ دیکھیں، یہ اصول پرست بندہ جو ہوتا ہے کہ تمام مافیاز کس طرح اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے مثال ہے۔ وہ ایک بندہ عمران خان اٹک جیل میں پڑا ہوا، پورا نظام سارے کا سارا، آپ کس کا ذکر کریں، وہ سارے کا سارا اس کے خلاف، یہ ایک بندے کے خلاف کھڑا ہے اور وہ ڈٹ کے کھڑا ہے ابھی تک۔ لوگ پروپیگنڈا کریں جو کریں، وہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی کہ قرآن الگ تھلگ ہونے کی بات نہیں کرتا، ڈٹ کے کھڑے ہونے کی بات کرتا ہے، غلط ہے۔ حل کیا ہے اس کے نزدیک، یعنی کہ اسلام کے نزدیک، دین کے نزدیک، قرآن کے نزدیک صحیح اسلامی زندگی یہ ہے کہ یہ حق پرست افراد جماعتی زندگی بسر کریں، متحد ہو جائیں اور اس طرح متحدہ طور پر باطل پرست محاذ کا مقابلہ کریں۔ یہ ہے ان کے جو مفادات کا نقصان ہوتا ہے، بچاؤ کا طریقہ۔ ظاہر ہے کہ اس مقابلہ میں بڑی بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ باطل پرست گروہ اپنے مفادات کو آسانی سے نہیں چھوڑے گا، وہ ان کے تحفظ کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرے گا۔ سامنے کی بات ہے، کوئی بھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، سب جانتے ہیں
کہ ایسا ہی ہوتا ہے، اکیلے بندے کو وہ سب دبا لیتے ہیں، اس کا جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ میں اس ساری گفتگو کے آخر میں قرآن پاک کی ایک نتیجے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ سورہ انفال کی آیت ہے 73 والذین کافروا بعضهم اولیاء بعض، کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، ہمدرد ہیں، غمخوار ہیں ایک دوسرے کے۔ آگے کیا ہے؟ الا تفعلوا تکن، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم ایسے نہ ہوئے، یا تم ایک دوسرے کے اولیاء نہ بنے، دوست نہ بنے، رفیق نہ بنے، غمخوار نہ بنے، تو کیا ہوگا؟ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اللہ اللہ سبحان اللہ، نہ تکن فتنتن، تو ملک میں فتنہ ہوگا۔ آگے فی الارض و فساد کبیر، ملک میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا زبردست فساد ہو جائے گا۔ یہ ہے بات کہ یعنی کہ جو یہ اصول پرست لوگ ہیں، جو ماندار لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں ان چیزوں کو، ان کا متحد ہونا، وہ اکٹھے ہوں گے تو ان کے جو مادی مفادات ہیں ان کا بھی تحفظ ہوگا۔ قرآن مادی مفادات کی بھی تحفظ کی بات کرتا ہے، صرف ذات کی بات نہیں کرتا کہ جس ذات کو تم نے بچانا ہے اس نے آخرت میں کام آنا ہے، تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن مادی مفادات تو وہ بھائیو اس طرح ہوں گے کہ آپ نے متحد ہونا ہے، ایک بن کر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔